الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا تبارک و تعالی و یرضاہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 15 سے۔ تو یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کہف، اس کا مضمون تو اصل میں ایک ہی ہے، اور وہ مضمون ہے لا الہ الا اللہ۔ تو پوری صورت اصل میں تو اسی کی تفسیر ہے، اور مطلب ہر جو نیا سلسلہ آتا ہے وہ گزشتہ کی ایک کڑی ہوتا ہے اور گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ تو ابھی جیسے ہم سورہ اس کی آیت نمبر 15 شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے والی جو آیت تھی اس میں اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، ان کے ایمان کی، اور انہوں نے اپنی توحید کا ذکر کیا اصحاب کہف نے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے اپنا پورا حال بتا دیا کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ اللہ جو خالق ہے آسمان و زمین کا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی قوم پہ نظر ڈالی، انہوں نے اپنی قوم کے حالات دیکھے اور وہ بیان کیے، جیسے اس آیت میں آتا ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، کہ یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور دوسرے الہ۔ یعنی اس چیز کے اوپر وہ جو چیز سب سے زیادہ ان کو تکلیف دے رہی تھی، سب سے زیادہ چبھ رہی تھی، سب سے زیادہ ان کو جس پہ چبھن ہو رہی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں، اور ان معبودوں کے اوپر وہ رد کر رہے ہیں ان کے اس عقیدے اور نظریے کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کہ کیوں نہیں لے آتے وہ اس کے اوپر کوئی سلطان بین وہ واضح دلیل، کہ یہ جس عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اترا ہوا ہے، یہ اوپر سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اگر یہ واقعی اس کے اوپر اس کو مانتے ہیں تو پھر کوئی دلیل اس پہ دکھائیں۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ سلطان بین کا جو لفظ ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی واضح دلیل آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سلطان عطا کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر اتھارٹی ہوتی ہے، اور جب کسی کے اندر چیز کے اندر اتھارٹی ہو تو پھر اس کے آگے جھک جانا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے۔ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے رد کیا اور یہ ایک دلیل لے کے آئے کہ اس کے اوپر کوئی واضح دلیل نہیں ہے تو پھر کیسے اس چیز کو مان لیا جائے۔ پھر اس کے اوپر مزید انہوں نے یہ بات کہی کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ گھڑ کر لائے اللہ تعالیٰ کے اوپر، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ تو یہ دیکھیں اس میں 3 باتیں آ گئیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے قوم کے شرک کو پہچان لیا۔ اب یہ خود ہی وہ لوگ تھے کہ جن کے درمیان جن کی انبیاء سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، جن کے اوپر قرآن کی آیات نہیں اتری تھیں، جن تک کوئی وحی نہیں پہنچی تھی، لیکن صرف انہوں نے فطرت شناسی کے ذریعے، جنہوں نے فطرت کو اس طرح سے پہچانا اور اپنی فطرت کو مسخ ہونے سے بچائے بغیر فطرت سلیمہ سے کام لیتے ہوئے کائنات پہ ایسے غور کیا، دن اور رات کے آنے جانے پہ، آسمان اور زمین کی تخلیق کے اوپر، کہ جو کائنات کے اندر جو سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہے اس کو یہ پا گئے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جب مقام پہچان لیا تو یہ سمجھ گئے کہ پرستش اسی کی ہونی چاہیے، الہ یعنی وہ ہستی جس کو دل سے چاہا جائے، جس کے لیے محبت کی جائے، جس کے لیے نفرت کی جائے، جس کے لیے قربانی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، وہ تو صرف اس کا استحقاق تو صرف اللہ ہی رکھتا ہے۔ وہ ہستی جس سے ٹوٹ کر محبت کی جائے اور جس کی پرستش کی جائے اور جس کی عبادت کی جائے، جس کے اندر وہ تمام صفات ہیں جو کسی معبود میں ہو سکتی ہیں، کہ وہ خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، مدبر بھی ہو، اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہو۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے خود ان کے اندر یہ توحید پوری طرح سے اتری ہوئی تھی۔ اور دیکھیں وہ جس معاشرے میں رہ رہے تھے وہاں پہ اور بھی برائیاں ہوں گی، وہاں پہ بھی جیسے آج ہمارے دور میں کرپشن ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، ظلم ہے، یہ سب کچھ بھی ہوگا، لیکن جب انہوں نے شرک کی برائی دیکھی تو پھر وہ اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکے، اور اس کو پھر انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کو بتایا، اپنی قوم کو بھی، اپنے بادشاہ کے ساتھ بھی اس کے اوپر ان کا مکالمہ ہوا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس چیز کے اوپر آپ کے ساتھ
آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے، بات نہیں مان سکتے۔ پھر یہ جو انہوں نے کہا کہ فمن ازلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کہ اس سے بڑا ظالم کو اور ہوگا، یعنی شرک کو سب سے بڑی برائی قرار دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے بھی بار بار قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ جہاں پہ بھی ہوگا اصل میں وہ ایک جھوٹ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی شان گھٹانے والا ایک فعل ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم مقام ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیس کو قائم کرنے والا ہو، نہ کہ اس میں کمی کرنے والا ہو۔ جب شرک کیا جائے، کسی اور ہستی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی وہی مقام دیا جائے، ویسی تعریف اور توصیف اور ویسی اطاعت۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی سخت ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے ہر دور میں جیسے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکے گا۔ تو ان شرک لظلم عظیم، پھر یہی کہ اس برائی کا تذکرہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے اور مخلوقات کی زبان سے بھی تذکرہ کیا اس کا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہدہد نے آ کے رپورٹ دی کہ آج میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو سورج کی پوجا کر رہی تھی، یعنی کتنی حیرت سے اور کتنی اس نے دکھ اور افسوس کے ساتھ آ کر اپنی قوم کو یہ بات بتائی۔ تو یہ جو تھے اصحاب کہف، انہوں نے بھی اس وقت جس چیز پہ سٹینڈ لیا تھا، جس چیز پہ سٹینڈ لے کے انہوں نے بادشاہ اور پوری قوم کی مخالفت مول لے لی تھی، وہ توحید تھی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیں کہ کیا چیز آ رہی ہے، کہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، کہ جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو اور اس چیز سے جس کی یہ اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں، کہ جب تم نے اس کو چھوڑ دیا، تم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، تو پھر اس کے بعد کیا ہے، کیا حکم ہے کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر تم پناہ لے لو کہف کے اندر۔ الکہف کہا گیا ہے تعظیم کے لیے، کہ تم کسی غار میں، کسی کہف میں چلے جاؤ اور وہاں پناہ لے لو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ يَنشُرْ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا تمہارے اوپر، ربکم من رحمتہ، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت سے رحمت کو پھیلا دے گا، ویہیئ لکم، اور تمہارے لیے مہیا کر دے گا، من امرکم مرفقا، کہ تمام تمہارے کام کے لیے آسانیاں مہیا کر دے گا۔ یعنی اب یہاں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلے انہوں نے جو واشگاف اعلان کیا تھا، قوم سے اختلاف کیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا کہ تم جس چیز میں جس شرک میں پڑے ہوئے ہو، ہم اس میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب ان سے ہم عقیدے کے اعتبار سے اور نظریے کے اعتبار سے الگ ہو گئے ہیں اور ان کے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، تو پھر اب ہمیں ان کے ساتھ رہنے کی بجائے ان سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ یعنی جب کسی قوم کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے عقیدے کو بچانا ناممکن ہو جائے، اور تو پھر یہ ہے کہ انسان کو کسی ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں وہ اپنی جان کی، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ تو پھر اپنی کشادگی والی جگہ چھوڑ کر وہ گئے تھے تنگی کی طرف، اس کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، یعنی راستے جدا کر لیے اپنی قوم سے۔ اعتزال ہوتا ہے علیحدگی، اور کہف پہاڑوں کی طرف جانا، غاروں کی طرف جانا جو ہے وہ یہ ہے کہ تنگی والا راستہ اختیار کیا ہے پناہ لینے کے لیے تاکہ ایمان کو بچا سکیں۔ لیکن آگے دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں نا، کہ ینشر لکم، کہ رب سے کتنا زبردست حسن ظن ہے ان کا، اللہ تعالیٰ سے کتنا بہترین اور کتنا شاندار وہ گمان کر رہے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا کرے گا، من رحمت ہی، اپنی رحمت سے، کہ اپنی رحمت سے تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا، تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور رحمت سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے دے گا، یقین دے دے گا، ربط القلب عطا کر دے گا، کہ دلوں کو مضبوط کر دے گا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے
ایک فیصلہ کیا، سٹینڈ لیا، پھر انہوں نے اعتزال اختیار کیا کہ چھوڑ دیا اپنی قوم کو، اس سے الگ ہو کے کہف میں پناہ لی اور اللہ سے اچھی امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات درست کر دے گا۔ اور وہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو ایمان دیا، یقین دیا اور ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا۔ یہ جو رب وہ جو پیچھے تھا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جو قلب مومن کی، جو مومن کے دل کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ربط مل جائے، اس کا دل مضبوط ہو، اسے بہترین شرح صدر حاصل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک سیرت کی ایک کتاب میں ایک سیرت نگار نے لکھا تھا کہ سب سے بڑی خوبی جو ان کو حاصل تھی وہ تھی شرح صدر کی، کہ اپنے منصب، اپنی دعوت، اپنے پیغام، اس کے اوپر بہترین شرح صدر، یعنی کوئی ابہام نہیں تھا، کوئی اشکال نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، کوئی ریب یا تردد نہیں تھا۔ تو یہ جو ربط علی القلب ہے، یہ قلب مومن کی سب سے بڑی خوبی ہے، جس کو قرآن نے یہاں 3 جگہوں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ مشکل مقامات پہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے پوری طرح سے دل سے مانگے تو اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز جو کافر ہے، کافر کے دل کی جو خوبی ہوتی ہے نا، وہ ہے ختم علی قلب، کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، اور جب مہر لگ جاتی ہے تو دلوں کے اندر کچھ نہیں جاتا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ آیات ہیں کہ تم ان کو بتاؤ، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ دیکھیں کہ ایک ہی ہوتا ہے کہ دل بند ہو جاتے ہیں، مہریں لگ جاتی ہیں، اب کوئی خیر، کوئی بھلائی کی بات اندر جا نہیں سکتی، اور ایک یہ ہے کہ ربط علی القلب، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو مضبوط کر دے اور ان کو ایسی شرح صدر عطا کر دے، ایسا ایمان اور یقین دے دے کہ کوئی مشکل نہ لگے، اور جس حال میں بھی ہوں اس کو اپنے لیے جنت والا حال سمجھیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اسی طرح کے حالات درپیش تھے کہ ان کی بھی پوری قوم جو تھی وہ ان کے مخالف تھی۔ اس میں سے چند نوجوان جو تھے اور چند تھوڑے سے بڑی عمر کے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، اور باقی نوجوان تھے۔ اور جو بڑے لوگ تھے وہ اپنی سرداری بچانے کے لیے اور اپنے منصب کی حفاظت کے لیے بھی خاص طور پہ یہ راستہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور اس وقت پھر یہ مرحلہ آ چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہجرت کا مرحلہ آ چکا تھا، اور یہ ہجرت ہی کا سفر تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور پریشان ہو کر پیچھے دیکھتے تھے کہ صرف 2 لوگ سفر پہ روانہ تھے اور پیچھے پوری قوم ان کی دشمنی پہ لگی ہوئی تھی۔ تو ان کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، حاذہ رحلہ لیست کأی رحلہ، حاذہ رحلہ ہجرہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ سفر ہجرت کا سفر ہے، تو تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا مشکل مرحلہ تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے گمان کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت اللہ کے بندوں کو حاصل ہوتی ہے ایسے موقعوں پہ جب وہ مشکلات میں ہوں۔ یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ مطلب آج ہم مادی چیزوں کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، مادیت پسند ہو گئے ہیں، مادیت پرستی جو ہے وہ بہت پھیل گئی ہے، لیکن آپ جب بھی اپنی تاریخ میں جائیں گے، دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اور صالحین اور بہترین لوگوں کے، تو وہاں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ایمان کی اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی مثال سامنے آئے گی۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا گمان تھا، پھر اس کے نتائج آپ دیکھیں کہ کیسے خرق عادت واقعات ہوئے، کہ غار کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اور پھر اسی طرح کے واقعات جو ہیں ہماری تاریخ میں تو بہت ہیں، جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم ان کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے اور وہ حیران تھیں، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یہاں
کیا اللہ کے حکم پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ تو کہنے لگی اچھا اگر اللہ نے کہا ہے نا تو وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، یعنی اس مشکل میں ان کی اللہ تعالیٰ سے جو ان کا گمان تھا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ باقی پھر وہ سارا قصہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے اللہ نے ان کی مدد کی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان جو ہے ہمیشہ کے لیے ان کے اس فعل کی وجہ سے قائم کر دی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی جو سیرت ہے وہ اس سے بھی بڑے بڑے واقعات اس میں ہمیں ملتے ہیں کہ ان کو آگ میں ڈالا جانا تھا اور اس وقت ان کا اللہ سے گمان کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ بس اللہ ہی میرا وکیل ہے، وہی مجھے کافی ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگ ٹھنڈی کر دیتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کی بات کریں تو ساتھ یہ شعر خود بخود یاد آنے لگتا ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو میں جس چیز کی اہمیت بتا رہی تھی ایمان والوں کی زندگی میں، وہ حسن ظن کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، یہ ایک ایمانی کیفیت ہے، ایک عقیدہ ہے ہمارا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ لا یموتن احدکم وہو یحسن ظنہ باللہ، کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ نہیں، اچھا گمان سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں یہی خیال رکھے، یہی عقیدہ رہے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا کرے گا، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں دیکھتے ہیں، جیسے ہمیں حضرت ابراہیم کی مثال میں نظر آئی، نہیں جتنی بھی مثالیں ذکر کیں ان سب میں یہی بات آتی ہے کہ انہوں نے اللہ سے بہترین امید رکھی، بہترین گمان کیا اور اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فواللہ لا الہ غیرہ، کہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ بندے کو جو بھلی چیزیں دی گئی ہیں ان میں سے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ اسے اللہ کے بارے میں اچھا گمان دیا گیا ہو۔ تو اچھا گمان یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے، انسان کوشش کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہترین امید رکھے، توبہ کرے اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، گناہ سے روکے اپنے آپ کو اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے گا۔ 3 موقع ایسے ہیں کہ جن پہ انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان کرے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ طاعت کے وقت، مطلب طاعت کرنی ہے، طاعت کے مکلف ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی میں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ سب سے بہترین صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے۔ تو طاعت کے وقت اللہ سے اچھا گمان کرے، پھر عند الموت، کہ موت کے وقت اللہ سے بہترین گمان کرے۔ یہ بڑا اہم ہے کہ اس وقت اللہ سے اچھا گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ بہت سے صحابہ موت کے وقت یہ کہتے تھے کہ ہمیں امید والی حدیثیں سنائیں تاکہ ہم اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں۔ پھر تیسرا مقام یہ ہے کہ عند الشدائد والابتلاء، کہ جب شدت والا کوئی موقع ہو، جب شدید سخت اور مشکل قسم کے حالات ہوں یا شدید قسم کی آزمائش ہو، جیسے اصحاب کہف کی آزمائش تھی یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش تھی ہجرت کے وقت۔ تو یہ سب جو مواقع ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان موقعوں پر انہوں نے اللہ سے اچھا گمان رکھا اور کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گمان کو پورا کیا۔ اب ابھی جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے ان کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتے ہوئے ان کے اسباق دیکھ لیتے ہیں یا ان کے فوائد دیکھ لیتے ہیں جو ان سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين۔ بسلطان بین سے جو اشارہ مل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی واضح دلیل دے دیں تو اس دلیل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اتھارٹی رکھ دیتا ہے، اور جب اتھارٹی آ جائے تو پھر اس کے آگے جھکنا ضروری ہے۔ تو یہی بات ہے کہ دلیل کے بغیر عبادت جائز نہیں ہے۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے لیے وہ چیز جو عبادت کا درجہ رکھے گی اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی دلیل کے بغیر عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ ہے اور کذب ہے۔ پھر اگلا حصہ جو ہے آیت کا فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو جو افطراء ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بڑے جرائم میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور
اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولے. اور اسی طرح سے پھر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے وہی اصل میں شرک اور کفر کی بنیاد ہے، اور وہی بنیاد ہے بدعت کی. اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے. اور اس کی اساس کیا ہے؟ قول علی اللہ بلا علم، کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس جھوٹ کے نتیجے میں دین میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس کو بہت بڑی برائی کہا گیا ہے. جیسے سورہ اعراف میں آتا ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پھر اس میں سے ایک جو چیز ہمیں اور ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کھڑا ہونا ہے ان نوجوانوں کا، اصحاب کہف کا، اپنی قوم کے سامنے جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے، وہ اصل میں انہوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا ہے ان کے سامنے، اور برات کا اظہار کیا ہے شرک سے اور اہل شرک سے، اور ان کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قوم ہے، قومنا کا لفظ آیا نا پچھلی آیت میں، کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اولائی قومنا اتخذوا، ہماری قوم. وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ ہمارا جو صلہ ہے، جو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ صرف قومیت کا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ان کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے. تو اب ہم ان سے الگ ہو رہے ہیں، ہم ان سے نکل رہے ہیں. اور یہی چیز ہے جو واجب ہے ایک مومن کے اوپر، کہ وہ ایسی قوم سے الگ ہو جائے جب ان کے ساتھ رہ کر اس کو اپنی توحید بچانا مشکل ہو جائے. تو اس میں ایک اور چیز کا یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ یہ اس پر دلیل ہے کہ جو مومن کا الگ ہونا ہے، اس کا اعتزال، کافر قوم سے الگ ہونا اور اس کے معبودوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، یہ اس کی رحمت کی مثال ہے. لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو عزلت ہوتی ہے یہ علیحدگی ہے، اس کے کچھ اصول اور ضوابط اور اس کا وقت ہوتا ہے. اب یہ جو پھر ایک اور چیز کا یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف آتا ہے، التجا کرتے ہوئے آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اور اس کے لیے جو تنگی ہے اس کو فراخی میں بدل دیتا ہے، اس کے لیے مخرج نکال دیتا ہے، راستے نکال دیتا ہے. جیسے ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. اچھا، پھر اس سے ایک اور جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بات تھی اصحاب الکہف کا، یہ جو قول ہے کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا کتنا مضبوط تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ان کا یقین کتنا گہرا تھا، کہ انہوں نے جو قلبی عبادت تو کی تھی اللہ تعالیٰ کی، کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مانا، اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے دلوں میں تھی، اللہ تعالیٰ کی ہیبت ان کے دلوں پہ طاری تھی، اور اللہ تعالیٰ کی شدید محبت بھی تھی، اور وہ دل کے اندر بھی اللہ کو پکار رہے تھے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا یقین تھا، اس نے ان کو جو عبادت جلیلہ تھی، جو نماز کی عبادت اور جو پریکٹیکلی وہاں سے نکل جانے کی انہوں نے عبادت اختیار کی، ہجرت کی، وہ بھی جو ہے وہ اصل میں انہی اعمال کے نتیجے میں ان کو یہ ساری توفیق ملی، کہ جب کوئی توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کے تقاضے جمع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں کہ پھر وہ تنگی والی جگہوں میں بھی جا کر اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کر لے. پھر ایک اور جو فائدہ ہے وہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو ان کا اعتقاد تھا وہ ان کے عظیم ایمان پر دلالت کرتا ہے، اور وہ یہ دکھاتا ہے کہ انہوں نے توحید کو مقدم رکھا ہے، جو دنیا کی چمک دمک ہے اس کے اوپر انہوں نے توحید کو ترجیح دی ہے. اور یہ بھی ان کو جو مشروع امور تھے، جو شریعت کے اندر جو امور تھے، ان کی پابندی کرنے کا جو ان کا رویہ تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سب کچھ آسان کر دیا. پھر ایک اور یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو رک جاتے ہیں قول حق ادا کرنے سے،
جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واجب کیا ہے، یعنی رک جاتے ہیں اس وجہ سے، کسی باطل وجہ سے، مثلا ان کو ڈر ہے کہ انہیں اسیری اختیار کرنی پڑے گی، یا فقر میں مبتلا ہونا پڑے گا، یا پھر یہ ہے کہ ان کو دربدر ہونا پڑے گا، تو ایسا شخص جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، اور وہ اساء الظن ہے بربہ، کہ اس نے اپنے رب سے برا گمان کیا ہے۔ اس کے اوپر تو واجب یہ تھا کہ جب وہ یہ جان لے تو پھر وہ اٹھ کھڑا ہو، اور اس کو اس بات پہ یقین ہو کہ ان ربہ سینشر لہ من رحمتہ ان قام بواجبہ، کہ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے واجبات پورے کر دیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو اس کے لیے اس کو مل جائیں گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں، کہ انا عند ظن عبدی بی۔ پھر اسی طرح یہ جو عزلت ہے، تنہائی ہے، جو علیحدگی ہے قوم سے، اس کی قسمیں ہیں، وہ بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک شخصی عزلت ہوتی ہے۔ شخصی عزلت یہ ہے کہ انسان جو ہے، ایک بندہ جو ہے کہ لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے، اور وہ دون ان یعتزل ما ہم علیہ من باطل، کہ وہ خود تو اس عقیدے پر نہیں ہے جس پہ وہ ہیں، اور ان سے بھی الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ مطلب نہ اس نے ان کو بتایا، نہ اس نے ان کے اندر وہ خلط ملط کیا، ان سے الگ ہو گیا، تو اس کو عزلہ شخصیہ کہتے ہیں، کہ بس وہ، لیکن یہ شرعی عزلہ نہیں ہے، شرعاً اس کا حکم نہیں ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک حسی ہوتا ہے اور ایک معنوی ہوتا ہے۔ حسی یہ ہے کہ لوگوں سے الگ ہو جائے، اور کہ وہ لوگوں کے درمیان ہی رہے، لیکن وہ اپنا عقیدہ درست کر لے، چاہے باقی سارا زمانہ مخالفت کر رہا ہو، لیکن وہ اپنے درست عقیدے کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھے، اور ان کے اندر رہ کے ان کو دعوت دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے میدان طی میں وہ اپنی قوم کے ساتھ رہے اور ان کو دعوت دیتے رہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ حسی اور معنوی جو ہیں، یہ ایٹ اے ٹائم یہ دونوں عزلت جو ہیں یہ اختیار کر لی جائیں، کہ حسی طور پہ بھی الگ ہو جائے اور معنوی طور پہ بھی عقیدہ جو ہے وہ اہل شرک سے اپنا الگ کر لے۔ جیسے اصحاب الکہف کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ان کو چھوڑا، الگ ہوئے، اپنے ابدان کے ساتھ بھی الگ ہو گئے اور اپنے عقیدے کے ساتھ بھی، اور جا کے اپنی عبادت جو تھی رب کی اس کو جاری رکھا۔ یا یہی مثال ہمیں ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، کہ وہ بھی اپنی قوم کو چھوڑ کے ان سے ہجرت کر کے، اور انہوں نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اور اس میں جو مجھے مطلب یہ لگتا ہے کہ ہمیں جس چیز پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالے اپنے نفس کے لیے، جن میں وہ دعائیں کرے، وہ ذکر کرے، وہ نماز پڑھے، وہ نوافل پڑھے، وہ تفکر کرے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے دل کی اصلاح کرے، اور پھر اپنے ان امور کا خیال کرے جو خاص طور پہ اسی سے متعلق ہیں۔ تو یہ وہ ہے کہ انفرادی محاسبہ جو ہے اس کو پوری وسعت کے ساتھ، جس کی ایک شکل رمضان میں اعتکاف کی ہوتی ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ رمضان ہی میں اعتکاف ہو، ویسے بھی کبھی کسی وقت اپنے لیے کوئی ویسی سچویشن، کوئی ویسی عملی پریکٹس کرنا۔ اور ایک اور جو چیز ہے، جو اور ایک کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے لیے اس طرح کے حالات میں جن میں ایمان اور عقیدے کو برقرار رکھنا، اس کو صحیح معیار کے اوپر قائم رکھنے کے لیے ہجرت کرنا مشکل ہو، تو کم از کم عزلت ضرور اختیار کر لیں، ایسے لوگوں سے، ایسی صحبتوں سے جو ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہوں اور ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہوں۔ یعنی یہ اتنا براء اللازم جو ہے یہ ضرور کر لینا چاہیے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور کہا تھا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف کہ تم بنا لو اپنی قوم کے لیے مصر میں بیوتن گھر، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ اور اپنے گھروں کو بنا لو قبلتاً، یعنی انہوں کو قبلہ بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور گھروں میں ہی نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو بشارت دے دو۔
یعنی سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ اپنے خالص عقیدے کی، اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی، اور اپنے آپ کو صحیح توحید کے اس کے سٹینڈرڈ کے اوپر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اور اگر یہ میں زیادہ لمبے بھیج رہی ہوں تو بھی مجھے بتا دیں، میں ذرا اور ان کو مختصر کرنے کی کوشش کروں۔ بس یہ قرآن کی باتیں ایسی ہیں کہ جب ان کے اوپر پڑھنے لگیں، دیکھنے لگیں تو اتنی تفصیلات سامنے آتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہی ہم سمجھیں، اور فتنوں کے اس دور میں قرآن کی اس رہنمائی سے ہم پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔